السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے، بکریاں چرانے کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ حضرت بلال حبشی ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکری چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال، جو پہلے ہی اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسا کرنے پر آپ کا مالک آپ کو صحرا کی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا کرتا تھا۔ حضرت بلال کا آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان معصوم چہرے پر بے تحاشا مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر جہالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگا، بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے تو حضرت بلال کو کفار کے ہاتھوں پٹتے دیکھا تو بے تاب ہو گئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت بلال پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال کو سخت تکالیف دی جا رہی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، کچھ روپے ہوتے تو بلال کو خرید لیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے جا کر کہا، مجھے بلال خرید دو۔ حضرت عباس نے خرید دیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔